قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخر نبی حضرت جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے قرآن کریم سے کچھ آیتیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر اور نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کی، مرض کی اور مال کے نقصان وغیرہ کی الغرض ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور جانے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہی ہوا کرتا ہے، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر اور بلا پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا کہ وہ اور زیادہ نیکیوں اور طاعتوں میں مشغول ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ خیال رہے کہ بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی شامت سے آتی ہے مگر آتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، لہٰذا یہ آیت سورہ شورى کی اس آیت وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اس آیت کے خلاف نہیں۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ دنیا کی مصیبتیں مومن کے لیے بہت مرتبہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یا درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے عذاب ہے۔ لہٰذا زیر تفسیر آیت بالکل صاف ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صریح پہنچا دینا ہے۔ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تفسیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اسے مانو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اسے بھی مانو۔ پھر اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صریح پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور کامل طور پر دین کی تبلیغ فرما دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرح ہے، ضروری ہے، کیونکہ دونوں اطاعتوں کو ایک ہی طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے۔
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے مگر اعتماد اور بھروسہ صرف رب تعالیٰ پر ہی کیا جائے۔ لہٰذا بیماری میں علاج کرنا، مصیبت میں ظاہری حکام یا باطنی حکام جیسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر رکھو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول، چند مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا ہم آپ کی جدائیگی پر صبر نہ کر سکیں گے، آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان پر اثر کر گئی اور وہ جانے سے رہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ قصد کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں گے، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت سے مانے ہوئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے اصحاب علم و فقہ میں ان سے منزلوں آگے نکل گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آئندہ ایسے بیوی بچوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا، ان سے تعلق ترک کرنے سے بھی روکا گیا، اور انہیں اپنی بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں تو ان سے احتیاط رکھو اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ رہو، اور اگر تم ان کی ایسی حرکت پر مطلع ہونے کے بعد انہیں معاف کر دو اور انہیں ڈانٹنے سے درگزر کرو اور ان کی خطا بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جو بیوی بچے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نماز، حج اور ہجرت سے روکیں وہ ایک اعتبار سے ہمارے دشمن ہیں کہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دشمن وہی ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے، لہٰذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری جن کو ان کے بال بچوں نے ہجرت کرنے سے روکا تھا، حالانکہ ہجرت ان پر فرض تھی۔ دوسری بات، ہمارا وہ رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روکے وہ دشمن ہے، اور وہ اجنبی اور غیر جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے وہ ہمارا عزیز ہے۔ تیسری بات، اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں۔ 4، ہمارے بیوی بچوں کے قصور معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، جو مخلوق پر رحم کرے گا خالق اس پر رحم فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک آیتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور جان عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو۔ یعنی تم اس آیت سے یہ سمجھتے ہو کہ جب ہم خود ہدایت پر ہیں تو گمراہ کی گمراہی ہمارے لیے مضر
یعنی نقصان دہ نہیں۔ ہم کو کسی گمراہ کو گمراہی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگ اگر بری بات دیکھیں اور اس کو نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے قرآن کریم کی اس آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ اس کے حوالے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آدمی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، دوسروں کے گناہ یا کوتاہیاں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مغالطے کو دور کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے حوالے سے بتایا کہ جب لوگ برائی کو دیکھ کر اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو وہ سب عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسری روایات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس تبدیلی کا تعلق طاقت سے ہے، یعنی برائی کو بدلنے والے لوگ اس بات کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ بدلیں تو وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمارا مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ لہٰذا ایمان کی حفاظت کی فکر بڑھانے، ہر دل مسلم میں شمع عشق رسول جلانے، ہر طرف سنتوں کی دھوم مچانے اور نیک بننے کا مدنی جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سنتوں والے سفر اور نیک اعمال کے رسالے کے مطابق عمل کی ترکیب رکھیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ چنانچہ مسقط عمان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی سے پہلے میں ایک فیشنیبل ماڈرن نوجوان تھا اور معاذ اللہ دین کی طرف عملاً کوئی خاص میلان نہیں تھا، دین کی طرف میں آیا نہیں کرتا تھا، بس ہر وقت دنیا کی لگن میں مگن رہتا تھا۔ آخرت سنوارنے والے اعمال بجا لانے کی توفیق حاصل نہ تھی، نہ ہی موت کی تیاری کا کچھ ذہن تھا۔ آخر کار مجھ گنہگار پر بھی پروردگار کی رحمت چھماچم برسی اور میری گناہوں سے آلودہ وجود کے پاک ہونے کے اسباب ہو ہی گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مجھے کوئی ایسی صحبت میسر آئے جس کی بدولت میں اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کر سکوں۔ چنانچہ اچھی صحبت کے حصول کی خاطر میں وقتاً فوقتاً مختلف دینی محافل میں شرکت کرتا رہا، لیکن کہیں بھی حقیقی معنوں میں اطمینان قلب حاصل نہ ہوا۔ زندگی مخصوص ڈگر پر گزرتی رہی اور پھر میں ازدواجی زندگی یعنی شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ خوش قسمتی سے میری رفیقہ حیات یعنی بیوی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھی اور ان کی انفرادی کوشش دعوت اسلامی سے میری وابستگی کا سبب بن گئی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے نہ صرف گناہوں سے توبہ کی سعادت ملی بلکہ تا دم تحریر شہر مشاورت کے خادم کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچانے کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، اس مدنی بہار سے یہ بھی درس ملا کہ زوجین یعنی میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو تو اس کو چاہیے کہ انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی دینی ماحول سے وابستہ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کام کے لیے نرمی اور پیار بہت زبردست مدنی ہتھیار ہے۔ اگر مدنی ماحول والے یا والی کے مزاج میں غصہ، چڑچڑاپن اور بد اخلاقی ہوئی تو کامیابی مشکل ہے۔ لہٰذا اپنے اخلاق درست کیجیے، اور ویسے بھی جسے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھن ہو اس کے لیے ٹھنڈے مزاج کا ہونا ضروری ہے کہ بیجا سختی کرنے سے بارہا کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل
مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسین و سعد بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید
روزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن 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 کی روشنی